السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑی ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی پائپ لائن میں بہت ساری چیزیں اسٹک ہوئی ہیں، کیونکہ میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے پھر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر خاص طور پہ کچھ میچز ہیں اور پورے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. سو اٹس کائنڈ آف ہیکٹک لائف، کیونکہ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. تمام چیزیں کمپائل کر کے بتائی جاتی ہیں، لیکن صبح سویرے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے جن سے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے پیارے سے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور جو جادو دکھائیں گے آج، اور بڑے طریقوں سے، اور بڑی کم عمری کے اندر انہوں نے آغاز کیا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آن اے سیریس نوٹ جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے کراچی کے اندر خاص طور پہ، اور پورے ملک کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت تھی. کیس سامنے آیا، اس کیس کو جب حل کیا گیا تو اس میں بڑے انکشافات ہوئے، اور ایسے انکشافات ہمارے پاس، آپ کو یاد ہوگا ایک اینالسٹ آئے تھے جنہوں نے بڑے انکشافات کیے تھے کہ اس کراچی شہر کے اندر ایسے بہت سے بینگلوز ہیں جن کے باہر وزیر داخلہ تو کیا، وزیر اعلیٰ بھی اگر کھڑے رہیں تو وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ بڑا وہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں. اس بات کے اوپر انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کچھ ذرائع سے خبریں بتائی تھیں کہ ایسا شخص جس کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ راتوں رات بائی پلین جو ہے وہ یورپ پہنچ گیا. تو اس طرح کے واقعات تھے. ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا، اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی طرف. وہ آگے بتائیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کا قتل کرتا ہے. اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش غائب ہو جاتی ہے اور وہ دوست اسکردو بھاگ جاتا ہے. قتل کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو زیر تفتیش لیا جاتا ہے، لیکن وہ تفتیشی افسران کچھ نااہل تھے یا کچھ نکمے افسران تھے کہ 1.5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ قاتل تک نہیں پہنچ سکے. پھر ایک حساس ادارے کو یہ جو ہے وہ معاملہ سونپا گیا. صرف 2 گھنٹے لگے ان کو. 2 گھنٹے کے اندر اس حساس ادارے نے جس طرح سے انویسٹیگیشن کی، سب کچھ خود بخود رستہ نکلتا چلا آیا. پتہ چلا کہ جو دوست تھا وہی قاتل نکلا، اور اسی دوست نے اس کے ایک دوست نے مل کر دونوں نے جس جگہ پہ لاش کو چھوڑا تھا، جلایا تھا گاڑی کے اندر، وہ جگہ بھی معلوم ہو گئی، وہ لاش بھی سامنے آ گئی، اس کو دفنا بھی دیا گیا. اس کے پوسٹ مارٹم کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ تمام سینیریو اب میں آپ کو کھل کر بتاؤں گا جب ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے. اب آپ کو پلاٹ میں نے سمجھا دیا ہے. پلاٹ سمجھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب پتہ چلے کہ ہے کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی جھگڑے کے پیچھے زر، زن اور زمین کا چکر ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس جھگڑے کے بیچ میں ابھی تک جو ابتدائی وجہ معلوم ہو رہی ہے وہ لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس لڑکی کو بھی زیر تفتیش لینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ امریکہ بھاگ چکی ہے. وہ لڑکی کون ہے، کیا ہے، ان لوگوں کے نام کیا ہیں، یہ کردار کون ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف. لیکن جو قاتل ہے اس کے گھر پہ جب چھاپا مارا تو قاتل کم وہ ڈان ذات لگ رہا تھا. اس نے پولیس کے اوپر جوابی فائرنگ کی، اور جب پولیس نے بھرپور فائرنگ کر کے اس کو ڈیٹین کیا، پکڑا، تو جب اس کے گھر میں گئے تو لگژری گاڑیاں، مطلب جو گاڑیاں میں اور آپ سے تصور کرتے ہیں وہ اس کے پاس ایسی ہی کھڑی ہوئی تھی گیراج کے اندر. کلاشنکوف اور تمام قسم کے اسلحہ اس کے پاس موجود تھے، اور درجنوں مختلف ویپنز کی گولیاں اس کے پاس موجود تھی. لیپ ٹاپ ملے ہیں، موبائل فونز ملے ہیں. مطلب یہ شخص، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب سوال یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں پھر گفتگو کا آغاز کریں گے، کیا یہ نوجوان جو کہ کرمنل ہے، جو کہ خود کو ڈان کہتا تھا، کیا یہ اکیلے دندناتا پھرتا تھا ان تمام چیزوں میں، یا کسی شخص کی پشت پناہی حاصل تھی؟ ابھی تو جب یہ انویسٹیگیشن کھلی ہے، حساس اداروں تک یہ پہنچی ہے، تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی پشت پہ کون بیٹھا ہوا ہے، کون اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، کس کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار کامران شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام، مارننگ. کامران صاحب یہ ذرا جاننا چاہوں گا، یہ پورا میں نے ایک پلاٹ کھینچا ہے ہمارے ویورز کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کہانی ہے کیا. میں ذرا چاہوں گا اب آپ ان جو وہ کردار ہیں، ان کے جو نام ہیں اور ان کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اور کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے اس میں. دیکھیں، یہ کیس شروع سے ہی واقعہ جو لڑکا مصطفیٰ جس کے قتل کی بات ہو رہی ہے وہ غائب ہوتا ہے 6 جنوری کو. 6 جنوری کو اس کی والدہ تھانے جاتی ہیں، اور تھانے میں بقول ان کی والدہ کے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ 6 जनवरी سے लेकर आज 2 से 3 रोज पहले ये तमाम बातें खुली हैं, सामने आई हैं। जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है वो गाड़ी आज नहीं मिली या कल नहीं मिली, या एसएसपी साहब डीआईजी सीआईए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे कहीं पहले वो गाड़ी मिल चुकी थी। तो सवाल ये है कि मुलजिम और मकान को जब पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसको इंटेरोगेट किया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन में नाकाम हो गए। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि आईजी सिंध ने क्योंकि वो खुद भी इंटेलिजेंस इदारे के में रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस इदारे के डायरेक्टर को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि जब अगवा का इसमें एलिमेंट सामने आया और वो लड़का नहीं मिल रहा था तो उसकी तफ्तीश एवीसीसी को दी गई। तो उनकी वालदा ने जो एसएसपी एवीसीसी हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं, जो अनिल हैदर साहब हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुलजिम के साथ साथ इन साहब का भी नाम आना चाहिए कि मेरा बेटा गायब था, उसका इन्होंने अभी तक पता नहीं चला, और ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह अपनी टीम के साथ इसमें शामिल हुए तो फिर चीज़ें खुलती गई और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। सवाल ये है कि इस केस में वजह कत्ल, देखिए एक शख्स कत्ल हो गया, अब उसका जो रिकॉर्ड था, जो हमें अपने रिसोर्स से पता चला है कि पुलिस ने भी ये बात बताई कि वो लड़का गुज़िश्ता साल नारकोटिक्स के केस में बंद हुआ था। ठीक है। एक और बात यहाँ बिलाल में बता दूं कि इनके वालिद भी एक सरकारी इदारे के अफसर हैं, और वो इदारा है जो किसी हद तक मंशियात पर काम करता है। अच्छा। वो जी बिल्कुल, ये बात ज़ाहिर है अभी लोगों को नहीं मालूम। तो वो उनका बेटा जब बंद हुआ तो ज़ाहिर है उनके वालिद के असर और रसूख की वजह से वो छूट गया था। लेकिन सवाल ये है, भारत जो बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया उस पर उनकी वालदा ने कहा कि इस कत्ल का इजाला कौन करेगा। और जब हमने देखा कि कत्ल करने के बाद उनकी पुलिस की तफ्तीश सुतरवी का शिकार रही, और फिर इसमें वजह कत्ल जो सामने आई है वो है एक लड़की जिसका नाम गालिबन मार्शा है, और वो मुश्तरका तौर पर पहले इनकी फ्रेंड थी, फिर इन दोनों से जो है उनकी दोस्ती थी, और उसके बाद जो है वो लड़की अमेरिका चली जाती है। तो सवाल ये है कि जब मुलजिम पकड़ा गया, कत्ल अगवा या मुबैना कत्ल हो गया, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब उर्मगान को 8 फरवरी को जब गिरफ्तार किया गया डिफेंस के बैंगलोर में छापा मार के, तो उसके बाद जब चीज़ें सामने आई तो लड़की तो रवाना हो चुकी थी, यहाँ से उसको रवाना किया जा चुका था, जो किसी हद तक कहा जा सकता है कि वजह कत्ल है या फिर मंशियात है। और मंशियात की भी ये कोई मामूली वो मंशियात नहीं लग रही है, बैनुल अक़वामी जो है तौर पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मंशियात एक जो डिफेंस जैसे पोश इलाके हैं यहाँ पर खुले आम मंशियात का जो है वो कारोबार चल रहा है, वो ऑनलाइन भी चल रहा है। जिस किस्म की गाड़ियाँ उस मुलजिम के घर से बरामद हुई हैं, तो शायद वो आपने खुद अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि उस गाड़ियों का शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जो है वो मंशियात की जो है वो तरसील यहाँ पर हो रही थी, और फिर उसमें एक लड़की भी शामिल हुई जो कि वजह कत्ल बनी। तो पुलिस को समझना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस शायद इस मामले में दोनों तरफ से बेबस है। शायद मैं जरा कुछ एंगल्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी एक गहरी निगाह रहती है। ये अरमुगान और ये मुस्तफ़ा आमिर दोनों 8 साल पुराने दोस्त थे, 8 साल से ये मंशियात का कारोबार भी करते थे, और इनके ऊपर जो है वो ANF की जानिब से FIRs भी हैं। बहरहाल फिर अरमुगान के बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर जो कि मकतूल ये लड़का है, तो इस पर FIR थी। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये अपने साथ वो जो सिम वाला मोबाइल फ़ोन होता है जिससे लोकेशन ट्रेस होती है वो नहीं रखता था, सिर्फ व्हाट्सएप मोबाइल रखता था। लेकिन ये भी खबर आई कि वालदा ने फिर एक मोबाइल फ़ोन छुपा के गाड़ी में रख दिया था उसके, ताकि कभी कहीं जाए तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाए। फिर साथ साथ जब ये गाड़ी उस दोस्त के घर पर लेकर गया अरमुगान के, और अरमुगान ने मिलने बुलाया, फिर ये बात सामने आती है कि शिराज नामी भी एक लड़का उसके घर पर मौजूद था। कमरे में तीनों लोग थे, तल्ख कलामी होती है, अरमुगान लोहे की रॉड से इसको तशद्दुद करता है। उसके बाद ये खबर आई कि गोलियां मारी हैं, और फिर उसके बाद ये भी सामने आया कि मुंह पे टेप बांधकर, हाथ पर टेप बांधकर इसको इसी की गाड़ी की डिग्गी के अंदर डालकर ये बलूचिस्तान के इलाके और एक शहर में ले गए। वहाँ पर जाकर कच्चे रोड पर उन्होंने गाड़ी उतार कर, और पेट्रोल इसकी गाड़ी में रखा हुआ था, उसको आग लगा दी। लेकिन डिग्गी जब खोली तो देखा ये उस वक्त मुस्तफ़ा आमिर ज़िंदा था। फिर ये दोनों जो लोग हैं अरमुगान और शिराज, ये दोनों आते हैं वहाँ से पैदल चलते हुए बलूचिस्तान बॉर्डर की तरफ, क्योंकि रात का इस वक्त था
تو پھر یہ ایک مسجد کی طرف جا کر پتہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح سویرے ایک بس آتی ہے جو کراچی لے کر جاتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں مسجد کے اندر جا کر سو جاتے ہیں اور جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بس نہیں آئی ہے۔ پھر یہ ایک سوزوکی کراتے ہیں، سوزوکی والے کو 2000 روپے دیتے ہیں اور 4 کے چورنگی پر وہ ان کو ڈراپ کر کے جاتا ہے۔ وہاں سے رکشہ یا اوبر کرا کے یہ اپنے اپنے گھر ڈیفینس میں واپس آتے ہیں اور پھر یہاں سے ایک ایک کر کے اسلام آباد نکل جاتے ہیں اور اسکردو کے اندر وہاں پر جا کر چھپ جاتے ہیں اور پھر یہ کراچی کی خبریں لیتے رہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ جب تمام معاملات انڈر کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوست شیراز واپس آتا ہے، پھر دوسرا جو قاتل تھا ارمغان وہ بھی واپس آتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ویورز اسٹوری آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پورا پلاٹ سمجھایا ہے۔ شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے، یہ ارمغان ٹھیک ہے قاتل ہے اور منشیات کا کاروبار بھی کرتا رہا ہے، ڈان بھی رہا ہے، دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے، اس کے ماضی کے اندر کیسز آئیں کہ کوئی چھوٹی سی واقعات ہوتے تھے، گاڑی لگ جاتی تو یہ گاڑی کے اوپر فائر بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے گھر سے جو چیزیں ملی ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فونز ہیں، کرنسی ہے، گولیاں ہیں، ویپنز ہیں، کچھ پتہ چل سکا ارمغان کی جانب سے کوئی سامنے آیا، اس کے والدین، کوئی اہل خانہ، کوئی شخص سامنے آیا اب تک؟ دیکھیں یہی سوالیہ نشان ہے انویسٹیگیشن کی، جو انٹروگیشن تھی وہ آپ نے ابھی دہرائی ہے، اور اس کے بعد اب تک سوالیہ نشان یہی ہے کہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ لیکن ان کے والد جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے ان کا رویہ دیکھا جا سکتا تھا، وہ جس انداز میں اور جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ان کے بیٹے نے جو ہے، ان کے بیٹے پہ ایک قتل کا الزام ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک منشیات کا ایک بہت بڑا کاروبار، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک نارمل نہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ منشیات کا کاروبار اس میں کیا جا رہا تھا۔ تو اب تک نہ تو جو ہے وہ منشیات کی مقدار سامنے آئی ہے، ہاں ضرور یہ بتایا گیا ہے کہ منشیات ملی، گاڑیاں ملی اور ویپنز وغیرہ ملے، لیکن ان کی کیا مقدار تھی، پھر اس سلسلے میں کیا کیا گیا، یا لیپ ٹاپس وغیرہ جو تھے ان کا کیا فورینسک کیا گیا یا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ لڑکے کی لاش کو جانچنے کے لیے اس کی خبر کشائی کا جو ہے وہ معاملہ زیر غور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ مصطفیٰ کی گاڑی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے فورینسک کرانا زیر غور ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایس ایس پی صاحب نے اور جو پولیس آفیشلز تھے انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ نے ہمیں ریمانڈ نہیں دیا، جس کی وجہ سے تفتیش میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو کورٹ کا ریمانڈ تو چلیں آپ ایک طرف رکھیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے جو اپنی تفتیش کی، لڑکے کو گرفتار کیا، تو پولیس کو کیا، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، پولیس کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جو خاص طور پر آرگنائز کرائم ہے، اور ڈیفینس جیسے علاقے میں جو آرگنائز کرائم ہے ان کے چپے چپے کا پولیس کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آرگنائز کرائم جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہو، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اس میں سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ پولیس کی خاموشی کی وجہ شیخ صاحب کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی با اثر شخصیت بیک اپ سپورٹ پر ہو اور اس کی جانب سے کوئی کال گئی ہو؟ دیکھیں اسی طرح کا کوئی معاملہ اس میں لگ رہا ہے، کیونکہ جس علاقے کی بات ہو رہی ہے وہاں تو رہائش جو ہے وہ بااثر افراد کی ہی ہے، اور منشیات کے جتنے کیسز آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے پیچھے جو ہے وہ بااثر افراد ہی ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے کیسز جو ہے سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد ملزمان جو ہے وہ پھر بری ہو جاتے ہیں یا پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ ارمغان اس وقت کسٹڈی کے اندر ہے، شیراز بھی کسٹڈی میں ہے، کیس چل رہا ہے؟ جی بالکل، پولیس کا یہی بتانا ہے بلال کہ یہ ملزمان ان کے پاس ہیں اور ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کی مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا بیٹا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور وہ تو اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہیں، اور انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو صاحب علی حسن ان کے خلاف گزشتہ روز ہی بیان دیا ہے کہ ان کا بھی نام جو ہے ملزم کے ساتھ آنا چاہیے۔ انہوں نے ان پر مختلف الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن درست انداز میں نہیں کی، جب ان کا بیٹا غائب تھا تو انہوں نے اس کی صحیح طور پر تفتیش نہیں کی۔ تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ مزید اس میں جو ہے وہ کردار سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ اہم کردار بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، سب سے اہم کردار جو وجہ قتل بنا ہے، یہ جو لڑکی ہے مارشا، یہ جو ہے وہ یو ایس اے میں رہتی تھی، پھر یہ دسمبر میں آتی ہے، اور پھر دسمبر کی جو نائٹ ایئر پارٹی ہوتی ہے یا جو نیو ایئر پارٹی ہوتی ہے وہ اٹینڈ کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ مصطفیٰ عامر کی یہ دوست ہوتی ہے، ارمغان کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے، اور پھر یہ اس قتل کے دوران
واپس چلی جاتی ہے، اس کو یہاں پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انٹرپول کے ذریعے کہ یہ زیر تفتیش آئے، انڈر انویسٹیگیشن آئے؟ پولیس کا تو یہی کہنا ہے کہ اس لڑکی کو مارشا کو انٹرپول کے ذریعے لانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ جہاں تک اطلاعات ہیں غالباً وہ یو ایس نیشن بھی ہے، تو ان کے لیے شاید یہ مشکل ہو اس لڑکی کو یہاں پر لانا، لیکن پولیس اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کیونکہ وجہ قتل اس میں یہی ہے، اور اس کو سامنے لانا اور اس پہ تفتیش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مصطفیٰ کی دوست تھی اور پھر اس کے بعد ارمغان سے اس کی اٹیچمنٹ ہوئی اور پھر وہ وجہ قتل بنی، تو کوشش تو کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس اس کو انٹرپول کے ذریعے کراچی لا پاتی ہے، اس سے تفتیش ہوتی ہے یا نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ کامران شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویورز، یہ کہانی آپ کو اس طرح ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ تھا، ہمیشہ ہم ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کہانی کا جو کلائمیکس ہے وہ ہمیشہ دردناک ہوتا ہے، چاہے آپ منشیات کے عادی ہوں، چاہے آپ ڈانس پارٹیز میں جانے کے عادی ہوں، چاہے آپ بدکاری اور جو دیگر غلط فعل ہوتے ہیں ان کو کرنے کے آپ جب عادی ہوتے ہیں نا، تو یہ اچھا تو بہت لگتا ہے آپ کو، مطلب یہ بڑی انجوائمنٹ والی لائف ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آپس میں دو لوگ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور ویپن ہمارے یہاں ٹالرنس اتنا 0% ہے کہ ویپن ہم نکال کر فوراً سے ایک گولی جو ہے وہ سینے میں داغ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بتانے کا مقصد، اس سٹوری کو پورا کردار وائز سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لائف ہمیشہ آپ کو جو ہے نا ذلت، خواری، رسوائی ہی دیتی ہے، آپ کو کبھی سکسیس نہیں دے سکتی، اور اگر ایسی سکسیس ملے گی جس کے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہوں، ویپن رکھا ہو، اور اینڈ کیا ہو؟ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف جیل میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ہمارا جو بڑا پیارا شہزادہ ہے، جو میجیشین ہے، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان اسٹوڈیو آ چکے ہیں۔ اب کچھ تھوڑا سا جادوگر کی باتیں کریں گے، جادوگر کی نگری کیسی ہوتی ہے، وہ کہاں سے جو ہے وہ میجک لے کر آتے ہیں، دماغ کیسے چلتا ہے، کہ کون سا میجک کس قسم کے لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد ماحول چینج ہو جائے گا۔